اللهم اقرأ على سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي أبي القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت کے ذیل میں ہمارا یہ بیان جاری و ساری ہے، جس کی آج تیسری کڑی ہے۔ خالق کائنات اس آیت کے اندر اپنے حبیب کے مقصد بعثت کو بیان کر رہا ہے اور انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، وہ تم پر کتنا کریم ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے اس نے تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ہدایت کا انتظام کر دیا۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ مزاج بشریت اور مزاج مشیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بشریت کا مزاج یہ ہے کہ وہ ضرورت مند کو پہلے دیکھتی ہے، ضرورت کا انتظام بعد میں کرتی ہے۔ جب تک انسان پانی کا سوال نہ کرے کوئی پانی نہیں پلاتا، جب تک لباس کا سوال نہ کرے کوئی لباس نہیں پہناتا، جب تک بھوک کا اظہار نہ کرے کوئی کھانا نہیں کھلاتا۔ یہ بشریت کا مزاج ہے کہ پہلے مانگنے کا انتظار کرتی ہے، اس کے بعد میں عطا کرتی ہے۔ لیکن مزاج خالق کائنات یہ ہے کہ وہ ضرورت کو پہلے پیدا کرتا ہے، ضرورت مند کو بعد میں پیدا کرتا ہے، تاکہ انسان کسی کا محتاج نہ رہے۔ اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے
اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ اوروں کے سامنے تو ہاتھ پھیلائے گڑ گڑائے مگر میری بارگاہ میں ہاتھ نہ پھیلائے. اسی لیے خالق کائنات نے 2 لفظوں کو رکھا. بہت آسان سے لفظ ہیں, ہم رات دن انہیں استعمال کرتے ہیں. ہماری شریعت اسلام میں, مذہب اسلام میں 2 لفظ آئے ہیں. ایک لفظ ہے ذلت, ایک لفظ ہے عبادت. دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب بندہ بندے سے مانگتا ہے تو اس کا یہ مانگنا ذلت کا سبب بنتا ہے, لیکن جب یہی مانگنا خالق کائنات سے ہوتا ہے تو یہ مانگنا عبادت کا سبب بنتا ہے. لہذا اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے. اس لیے وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ضرورت انسانی کو محسوس کیا اور انسان کو وجود بعد میں عطا کیا. انسان کی ضرورتوں کو خلق پہلے کر دیا تاکہ انسان کسی کے سامنے دست سوال نہ بڑھا سکے. اور یہی خالق کائنات کہتا ہے, میرے بندے تو سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ اور نہیں پاتا, مگر ایک مرتبہ میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر تو دیکھ. اگر ساری کائنات سے بے نیاز نہ کر دوں تو خدا نہ کہنا. ایک مرتبہ اپنے سر پرغرور کو میری بارگاہ میں جھکا کر تو دیکھ. اگر ساری کائنات کی بلندیاں تیرے قدموں پہ نہ ڈال دوں تو خدا نہ کہنا. ایک مرتبہ اپنے دامن مراد کو میری بارگاہ میں پھیلا کر تو دیکھ. اگر ساری کائنات سے بے نیاز نہ کر دوں تو خدا نہ کہنا. میرے بندے ایک مرتبہ میرا ذکر اپنی زبان پر لا کر تو دیکھ. اگر کائنات میں تجھے حیات ابدی عطا نہ کر دوں تو خدا نہ کہنا. اور اللہ نے اسی لیے انسان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے قرآن میں آواز دی, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یاد رکھو تم میرا ذکر کرو گے اپنے محدود علم کے ساتھ, میں تمہارا ذکر کروں گا اپنے نامحدود علم کے ساتھ. تم میرا ذکر کرو گے اپنی محدود طاقت کے ساتھ, میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی نامحدود طاقت کے ساتھ. تم میرا ذکر کرو گے اپنے محدود مقام پر رہ کر, میں تمہارا ذکر کروں گا کائنات کا نور بن کر. تم جب سے ہو میرا ذکر کرو, میں جب تک ہوں تمہارا ذکر کروں گا. تم میں جتنی طاقت ہے تم میرا ذکر کرو, مجھ میں جتنی طاقت ہے میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرے ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لو کہ جب تک تم زندہ رہو گے میرا ذکر کرتے رہو گے. میں تمہارے ذکر کی ضمانت لیتا ہوں کہ تخت و تاج بہہ جائیں گے, حکومتیں ٹھوکروں میں آ جائیں گے, زمانہ بدل جائے گا, انسانیت دم توڑ دے گی, مگر تمہارا تذکرہ نہ تخت و تاج سے مٹے گا, نہ زور تلوار سے مٹے گا, نہ دولت کے سکوں میں دبے گا, نہ مورخوں کی زبان سے مٹے گا. یاد رکھنا اگر تم نے میرا ذکر کیا تو میں تمہارے ذکر کو اتنا بلند کر دوں گا کہ تن نو کے تن اگر زمین کربلا پر بھی ہوگا تو سر نو کے نیزہ پر اگر میری وحدانیت کا اعلان کرے گا تو ہمیں بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی حکومتیں ختم ہوں گی, طاقتیں ٹکرا کر ٹوٹ جائیں گی, دولتیں ختم ہو جائیں گی, مگر ہم اس ذکر کو اتنا باقی رکھیں گے جتنی پابندیاں لگیں گی. یہ عزا خانوں سے بلند ہوگا, یہ بستیوں سے بلند ہوگا, یہ شہروں سے بلند ہوگا. یہ یاد رکھنا ہم اس ذکر کو وہ کمال عطا کریں گے کہ کسی بھی ملک کا تذکرہ تو ایک جگہ سے ہوگا, مگر ہم اس ذکر کا مزاج یہ بنائیں گے کہ اس ذکر کی ہر شہر میں, ہر قوم میں, ہر بستی میں ایک ایمبیسی ہوگی. اس ایمبیسی کا نام ہوگا امام بارگاہ, پہچان ہوگی محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا کر کے تو دیکھو ہمارا ذکر ایک مرتبہ اپنی زبان پر لا کر تو دیکھو, اپنی زندگی کو ہماری راہ میں قربان کر کے تو دیکھو. اگر شہید کا درجہ نہ عطا کر دے تو ہمیں خالق کائنات نہ کہنا. اپنی حیات کو ہماری راہ میں وقف کر کے تو دیکھو, اگر حیات ابدی کا مالک نہ بنا دے تو خدا نہ کہنا. اور جنہوں نے وقف کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ تن و سر میں جدائی ہونے کے بعد بھی سرنوں کے نیزہ پہ کلام کرتا ہے اور کلام کر کے بتاتا ہے. جسے وہ حیات ابدی عطا کرتا ہے وہ وہیں سے ایک نئی تاریخ لکھتا ہے تمہارے کلام کے لیے, تمہارے بولنے کے لیے, تمہارے تکلم کرنے کے لیے. تن
तन और सर का एक जगह होना जरूरी है, मगर जिसे वो हयात जावेदानी अता करता है, वो मई से एक नई तारीख लिखता है। तन जमीन करबला पे होता है, सर नो के नेजा पे तिलावत करके बताता है तुम्हारी जिंदगी और है, हमारी जिंदगी और है, तुम्हारी हयात और है, हमारी हयात और है। तुम्हारा कमाल ये है कि अगर सर और तन में जुदाई हो जाए तो कलाम करने के काबिल नहीं रहते। हमारा मिजाज ये है, अगर तन जमीन करबला पे रहे, सर नो के नेजा पे आए तो तिलावत ऐसे करता है कि न शेर में गलती, न जबर में गलती, न कयाम में गलती, न मंजिल में गलती, और नो के नेजा पे तिलावत करके बताता है ये तुम्हारा मिजाज है। अगर मामूली सा बुखार हो जाए, मामूली सी तकलीफ हो जाए तो बहकने लगते हो। ये हमारा कमाल है कि सरो तन में जुदाई हो जाए, अजमत कुरान में कमी नहीं आती। और अब सोचो, जिसका नवासा नो के नेजा पे हिजियान न कहे, उसका नाना मामूली से बुखार में बिस्तर में हिजियान नहीं कह सकता। एक सारा भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अल्लाह कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दूसरे के सामने हाथों को फैलाओ, मैं चाहता हूं अपने रब से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से मांगो। इसलिए कि याद रखना, अल्लाह के देने में और बंदे के देने में एक फर्क ये भी है, बंदा देता है तो जलील करता है, बंदा देता है तो जबान पर लाता है, बंदा देता है तो ताना देता है, मगर वो इतना करीम है कि जब देता है तो तज़किरा नहीं करता, जब देता है तो ऐसा नहीं जितलाता। आपने गौर किया इस बशरियत ने और खालिक आलम में, खल्लाक आलम के मिजाज में फर्क क्या है मशीयत के? आप गौर करिएगा, आप और हम जैसे जिनका कोई औकात नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई हैसियत नहीं, अगर जरा सा पढ़ लें तो सब 3 बजे से लेकर 5 बजे तक टेलीफोन मत करना, ये हमारे आराम का टाइम है, सोने का टाइम है। अच्छा वकालत कर ली, देखिए 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने बस्ते पे मिलेंगे, उसके बाद वकील साहब बस्ते पर नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी डॉक्टरी पढ़ ली, अल्लाह ने थोड़ा सा इल्म अता कर दिया, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ओपीडी करते, उसके बाद यहाँ फीस 300 है, लेकिन अब अगर 2 बजे के बाद आए तो 500 है, रात में आए तो 800 है। अब आपको अगर अल्लाह न करे तकलीफ हुई, एक मामूली से इंसान से मिलने के लिए आपने तैयारी की, वक्त का ख्याल रखा, पैसे भी खर्च किए, वहां पहुंचे, पता लगा डॉक्टर साहब आ जाए नहीं, क्यों? का इसलिए कि फैमिली को घुमाने के लिए चले गए। का कब मिलेंगे? का आज नहीं मिलेंगे, आज उनसे आप नहीं मिल सकते। आपने और किया, कुदरत ने जरा सा ओहदा दिया तो पैसे खर्च करने के बाद भी आप उससे नहीं मिलते, नहीं मिल सकते। मगर इमाम सज्जाद फरमाते हैं सही पर सज्जादिया में, अरे कैसा करीम है वो खुदा कि जब सबने अपने दरवाजों पर पहरेदार बिठा दिए हैं कि तुम उनसे मिल नहीं सकते, वो इतना करीम है कि वो आवाज देता है मेरा दरवाजा अब भी खुला है, अगर सुबह में नहीं आया तो जोहर में आ जा, सुबह में नहीं आया तो असर में आ जा, असर में नहीं आया तो मगरिब में आ जा, मगरिब में नहीं आया तो ईशा में आ जा। इमाम आवाज देते हैं, वो इतना करीम है कि खुदा कहता है कि जब सब सो चुके हैं, अगर उस वक्त भी मिल जाए तो मेरी बारगाह में दुआ कर दे, तू पुकारेगा बाद में, मैं जवाब पहले दूंगा। सारा फैज़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर नारे हैदरी। उससे मिलने के लिए तुम्हें वक्त की जरूरत नहीं है, उससे मिलने के लिए तुम्हें टाइम की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब चाहो, जहां चाहो, जिस हालत में चाहो, जिस जबान में चाहो, अपने खालिक को पुकार के तो देखो। अल्लाह कहता है नानो अकरबो मिन हब्लिल वरीद, मेरे बंदे मैं तो तेरी शहर के हयात से भी ज्यादा तुझसे करीब हूँ। मेरे बंदे वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, मैं तो तेरे दिलों की धड़कनों से वाकिफ हूँ। कहा यारा हरकातुन नमल फी ज़ुलुमि तुजा, मैं वो हूँ जो अंधेरी रात में चींटियों की चाल को देख लेता हूँ। मेरे बंदे पुकार तो सही। इसीलिए इमाम सज्जाद ने यजीद के दरबार में अल्लाह की फैदानियत की पावर को बताया कि जब ये लुटा हुआ काफिला दरबार यजीद में पहुंचा और उसने सामने वाले दरबारियों से गलत तारुफ कराया, बागी थे, खारजी थे, इन्होंने हुकूमत के
جب خروج کیا تھا اور امام سجاد سے خطاب کر کے کہا دیکھا تم نے اللہ نے ہم پر کتنی نعمتوں کو نزول کیا ہے، اللہ نے کیا نہیں دیا ہمیں، حکومت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، جاہو حشم ہمارے پاس ہے، لشکر ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، ساری کائنات پر حکومت ہماری ہے، اور اللہ نے تم سے کیسا انتقام لیا کہ سب کو قتل کرایا، سروں کو نوک کے نیزہ پہ بلند کرایا، اسیر کر کے تیار بنایا، تمہیں یہاں تک لایا گیا۔ امام نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ امام نے اپنی دعا میں رکھا جو قیامت تک کے لیے امام نے حد فاصل کی طرح کر دیا کہ یاد رکھنا کبھی ہر تخت و تاج پر بیٹھنے والے کو عزت دار نہ سمجھ لینا، ہر کرسی والے کو عزت دار نہ سمجھ لینا، اس لیے کہ ہر تخت پہ بیٹھنے والا عزت دار نہیں ہوتا۔ جیسے اس نے کہا اللہ نے تمہیں کتنا حقیر کیا، کتنا ذلیل کیا، امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا خاموش ہو جا اور اب ایک جملہ سن لے، اور یہ کہہ کر امام نے ہاتھوں کو اٹھایا، آسمان کو دیکھ کر کہا پروردگار جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جسے تو اٹھا دے واہ 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 واہ، الصلاۃ علی محمد و آل محمد پر۔ تو نے دولت کو معیار عزت سمجھا ہے، تو نے تخت و تاج کو معیار عزت سمجھا ہے، مگر یاد رکھنا نہ تو دولت معیار عزت ہے، نہ تخت و تاج معیار عزت ہے، عزت کا معیار ہے کردار، عزت کا معیار ہے اطاعت رسول، عزت کا معیار ہے اطاعت پروردگار۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر تم سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا نیک راستے پر چلتے ہوئے تمہارے سامنے پریشانیاں بہت آئیں گی۔ خود امام حسین نے آواز دی اگر تم نیک راستے پر ہو اور تمہاری مخالفت نہیں ہو رہی تو امام فرماتے اپنے کردار کو چیک کرو، تم نیک راستے پہ نہیں ہو، چیک کرو۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان نیک راستے پہ چلے اور اس کی مخالفت نہ ہو۔ اس کی مخالفت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ نیک راستے پر ہے، اور مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کو اپنے ضمیر کی نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے کہ جس سے اس کے معاشرے میں سارے راضی ہوں، اس لیے کہ حق کہنے والے سے سارے خوش نہیں رہ سکتے۔ واہ 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 واہ، تو یہاں بھی منافق ساتھ ہے محمد و آل محمد پر۔ واہ واہ واہ، اس لیے کہ حق کے راستے میں ایک نہیں ہزاروں کٹھنائیاں آتی ہیں، ہزاروں مصیبتیں آتی ہیں۔ مولا نہج البلاغہ کے شروع کے کلمات خصال میں فرماتے ہیں اگر پورا معاشرہ تم سے راضی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم منافق ہو، اس لیے کہ منافق دونوں طرف سے کاٹتا ہے، دونوں طرف سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو حق پر ہوتا ہے وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ کون ناراض ہوگا، کون روٹھ جائے گا۔ اس لیے کہ مولا خود امام حسین دعائے عرفہ میں کربلا سے آواز دیتے ہیں معبود اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ لہذا یاد رکھنا جس کی نظروں میں وہ ہوتا ہے وہ کائنات میں کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ اس لیے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس کا سر اللہ کی چوکھٹ پہ نہیں جھکتا اس کا سر کائنات میں ہر چوکھٹ پہ جھکتا ہے، اور جس کا سر اللہ کی چوکھٹ پہ جھکتا ہے وہ کائنات میں کسی کی چوکھٹ پہ نہیں جھکتا۔ اس لیے کہ جسے وہ بلند کرے کائنات میں اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے کائنات میں اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا۔ لہذا یاد رکھیے گا ہمیں اسلام نے یہی پیغام دیا کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ لیا جائے، اسلام دشوار گزار راہوں سے گزرنے کا نام ہے، اسلام اس منزل کا نام ہے کہ جہاں قدم قدم پر امتحان دینے پڑتے ہیں۔ بٹ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ اور ہم تو گنہگار ہیں، مصیبت نازل ہوتی ہے فوراً ہمارے برابر میں جو رہتا ہے جسے کلمہ بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتا وہ مفتی بن کے فتویٰ دیتا اپنے گناہوں کی سزا بھر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا معاشرے میں؟ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ارے اپنے گناہوں کی سزا بھر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے
فتوا دینا دوسروں کے لیے کتنا آسان ہے. کبھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ تجھے اس کے ظاہر کے بارے میں پتا نہیں تو باطن کے بارے میں کیا پتا ہوگا. وہی تو ایک کائنات میں اللہ اور رسول کی ذات ایسی ہے جو ظاہر بھی دیکھتی ہے باطن بھی دیکھتی ہے. اچھا اگر مصیبتوں میں مبتلا ہونا انسان کے گناہگار ہونے کا ثبوت ہے تو یہ بتاؤ نبیوں نے کون سے گناہ کیے تھے؟ اماموں نے کون سے گناہ کیے تھے؟ کون سا نبی ایسا ہے کہ جو آزمایا نہیں گیا؟ کون سا امام ایسا ہے کہ جو آزمایا نہیں گیا؟ آپ فلسفہ امتحان سمجھیے. یہ نبیوں کا اور اماموں کا امتحان کیوں ہوا؟ اگر امتحان نہ ہوتا تو کربلا نہ بنتی. وہ آج حسین کا نام آپ نہ لیتے. اور یہ یاد رکھیے گا جتنی کلاس بڑی ہوتی ہے اتنا ہی امتحان سخت ہوتا ہے. جتنی منزلت بڑی ہوتی ہے اتنا امتحان بڑا ہوتا ہے. امتحان کا فلسفہ سمجھیے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بچوں تک میرے بھائیوں تک بات پہنچ جائے. یہ فلسفہ کیوں ہوا؟ یہ کربلا میں جو آج ہم غم مناتے ہیں امام حسین کا غم ہم مناتے کیوں ہیں؟ یہ ہوا کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں کسی ایسی پوسٹ پر آ گیا کہ جہاں میرے سائن سے میرے دستخط سے میرے سرنیچر سے لوگوں کے ٹھیکیداروں کے بل پاس ہونے لگے. آفس میں بیٹھا تھا. امتحان کیوں ہوا؟ اور سے سنیے گا. آفس میں بیٹھا تھا کہ ایک ٹھیکیدار آئے. لانے کے بعد انہوں نے کاغذ میرے سامنے ڈالے اور ڈالنے کے بعد کہا صاحب اس پہ سائن کر دیجیے, یہ بل پاس کر دیجیے. سڑک زمین پہ نہیں بنی تھی, خالی کاغذوں پر بنی تھی. آگے بل پاس کرانے کے لیے امتحان کیوں ہوا؟ اور جو جتنا بڑا ہے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے. آگے پاس کرانے کے لیے کر دیجیے صاحب. میں نے کہا نہیں, ہم یہ الٹے سیدھے کام نہیں کرتے, ایسا ایسا کام نہیں کرتے. کہا صاحب 20% کھلا ریٹ ہے, آپ سے پہلے والے ادھیکاری کو بھی دیتے تھے, آپ کو دے دیں گے, کر دیجیے بل پاس. میں نے کہا نہیں بھائی, ہمیں یہ حرام کی کمائی نہیں چاہیے. اللہ کا شکر ہے حلال کی روزی میں خدا اتنی برکت دیتا ہے کہ ہم بھی کھا لیتے ہیں, ہمارے بچوں کا بھی گزارا ہو جاتا ہے, ہمیں نہیں چاہیے. کہا صاحب 20 میں نہیں مانیں گے, چلیے 25% دے دیتے, اب تو کر دیجیے سائن. میں نے کہا نہیں, تم اگر 100% بھی دو گے تو ہم یہ سائن نہیں کریں گے. امتحان کیوں ہوا نبیوں کا اور اماموں کا؟ غور سے سنیے گا. اس لیے کہ جب کوئی صاحب اقتدار برسر اقتدار آتا ہے تو دنیا میں ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے غلط کام پر اس کی اچھائی کی مہر لگ جائے اور زمانہ یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نے غلط کیا ہے. وہ پلٹ کر کہہ دے ارے تم بڑے ہو یا وہ بڑا ہے, جب اس نے سائن کر دیے تو تمہیں اعتراض کیا ہے؟ یہ تو یزید سوچ رہا تھا حسین سے بیعت لے لوں, سارا زمانہ مانے یا نہ مانے. اگر کوئی اعتراض کرے گا تو میں کہوں گا قرآن تو حسین کے گھر میں اترا ہے, وہی تو حسین کے گھر میں آئی ہے, نبی تو حسین کے گھر میں آیا ہے, کتابیں تو حسین کے گھر میں ہے, دین تو حسین کے گھر سے ہے. جب حسین نے مجھے مان دیا تو تمہیں ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ یعنی دشمن ہے مگر مقام حسین کو پہچانتا ہے. خود یزید کی نظر میں بھی جتنی اوقات سارے مسلمانوں کی ہے اتنی اکیلے حسین کی ہے. محمد وآل محمد کا ورنہ سب نے مان لیا تھا, سب نے قبول کر لیا تھا. 4 طریقے ہیں اسلام میں خلیفہ بنانے کے. پہلا طریقہ استخلاف, جو موجودہ خلیفہ ہے وہ آنے والے کی بیعت لے لے. معاویہ اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ بنا چکا تھا. دوسرا طریقہ اجماع, لوگ جمع ہو جائیں, مہر لگا دیں, سب اکٹھے ہو گئے تھے. تیسرا شورا, کمیٹیاں بن جائیں, نامزد کر دیں ہاں یہ خلیفہ ہے, کمیٹیاں بن چکی تھی. چوتھا قہر و غلبہ, حکومت اور طاقت سب اس کے پاس تھی. تو اس معیار پر جو مسلمانوں نے خلیفہ بنانے کا معیار رکھا, چاروں چیزیں یزید کی خلافت پر جمع تھی اور اس اعتبار سے وہ اول نمبر کا خلیفہ تھا. لیکن ایسے خلیفہ کو حسین نے کہا انا مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا, یہ نہیں کہا میں بلکہ یہ کہا مجھ جیسا قیامت تک تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. یعنی جس کا دین زندہ ہوگا, جس کا ضمیر زندہ ہوگا, جس کی غیرت زندہ ہوگی, وہ کبھی بے غیرت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا.
کبھی بے دین کے سامنے اپنے دین کا سودا نہیں کرے گا. حسین نے للکارا اور للکار کے کہا میں تجھے نہیں مانتا. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے یزید غلط تھا, حسین صحیح تھے, یزید باطل پر تھا, حسین حق پر تھے. کیوں بھائی کیا نہیں تھا یزید کے پاس جو خلیفہ بننے کے لیے چاہیے؟ چاروں چیزیں تو تھی, مگر 14 ہر صاحب حق مسلمان چلا چلا کے کہہ رہا ہے یزید غلط تھا, حسین صحیح تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استخلاف غلط, حسین صحیح, اجماع غلط, حسین صحیح, شورا غلط, حسین صحیح, خیر و غلبہ غلط, حسین صحیح. اور حسین نے یزید کو شکست دے کے بتایا کہ یاد رکھنا باطل کتنا بھی طاقتور ہو مگر جب حق سے ٹکراتا ہے تو یہاں بھی ذلیل ہوتا ہے, وہاں بھی ذلیل ہوتا ہے. ایک صلوات ہے زی محمد و آل محمد پر. پہچانیے کہ یہ امتحانات ہوئے کیوں, نبی اور اماموں نے کیوں امتحان دیے؟ وہ تو معصوم تھے. ہم گناہگار ہیں, گناہوں کی سزا بھرتے ہیں, اس لیے پریشانی آتی ہے. معصوم تو گناہگار نہیں ہوتا, نبی تو منصوص من اللہ ہوتا ہے, امام کی امامت پہ تو نص ہوتی ہے. آیت شاہد ہے کہ وہ چاہ کے بھی کبھی گناہ نہیں کرتا. جیسے آیت تطہیر نے کہا کہ یہ نجاست سے دور ہے, نجاست ان سے دور ہے, یہ چاہ کر بھی نجاست تک نہیں جا سکتے, نجاست چاہ کر بھی ان تک نہیں آ سکتے. تو ہوا کیوں؟ کر دیجیے سائن. میں نے کہا نہیں کرنا, اس لیے کہ تم نے کاغذ سڑک پہ, وہ کاغذ پہ سڑک بنائی ہے, زمین پہ نہیں بنائی. بنا لو بل پاس کر دیں گے. 20% دیتے نا, 25% لے لیجیے. میں نے کہا 100% بھی لوگے تو نہیں کریں گے. کیوں امتحان ہوا سمجھیے گا, پوری تقریب کا نچوڑی سی مثال پر ہے. 25% دیں گے, میں نے کہا 100 بھی دو گے تب بھی سائن نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہمیں حرام روزی کھانے کی عادت نہیں ہے. ہم اس کے ماننے والے کہ جو راتوں میں کاندھے پہ بوریاں لاد کر بیواؤں کو حلال روزی کھلاتا تھا, یتیموں کی مدد کرتا تھا. ہمارا توکل اللہ پر ہے, ہم بندوں پہ کبھی بھروسہ نہیں کرتے. ہمیں حرام روزی نہیں چاہیے. وہ چلے گئے. تھوڑی دیر میں جو آفس کا نوکر تھا, چپراسی تھا, وہ آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا صاحب, یہ جو صاحب آئے تھے ان کے منہ مت لگنا, امتحان کیوں ہوا؟ نبی اور اماموں نے کیوں امتحان دیے؟ ان کے منہ مت لگنا, یہ بڑے خطرناک آدمی ہیں, شہر کے بڑے خطرناک لوگوں سے ان کا تعلق ہے. بڑی الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے, کہہ رہے تھے 20% دے رہے تھے نہیں مانے, 25% دے رہے تھے اس پہ بھی نہیں مانے. انہیں پتا نہیں ہے ابھی یہ مظفر نگر ہے, کب آئے تھے کب غائب ہو گئے, ان کا پتہ بھی نہیں لگے گا. یہاں نہ جانے کتنے آگے چلے گئے. آپ نے غور کیا؟ پہلے رشوت آئی, غور کیجئے گا امتحان کیوں ہوئے. پہلے رشوت آئی کہ خریدا جائے, جب رشوت میں نہ بکے تو اب جان کی دھمکی آئی. غور کرے اب امتحان کیوں ہوا, اب جان کی دھمکی آئی. ان کا پتہ بھی نہیں لگے گا کہاں سے آئے تھے کہاں چلے گئے. یہ شہر میاں جب کتنے آگے غائب ہو گئے. میں نے پلٹ کے خادم سے کہا ان سے جا کے کہہ دینا ہم اس کے ماننے والے ہیں جو زندگی میں کفن خرید کے رکھتا ہے. ہم اپنے سروں پہ کفن لے کے چلتے ہیں, ہم موت سے نہیں ڈرتے. اس نے جا کے کہہ دیا. تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہمارا دوست آ گیا. غور کرے گا, بار بار کہہ رہا ہوں امتحان کیوں ہوا. ہمارا دوست آیا, اس نے آنے کے بعد کہا مولانا آپ یہاں سے ٹرانسفر کرا دیجیے. میں نے کہا کیوں؟ کیا کوئی صاحب آئے تھے ٹھیکیدار بل پاس کرانے کے لیے؟ میں نے کہا ہاں. کہا بہت خطرناک ہے, بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے, شہر کے ٹھونڈوں سے ان کا تعلق ہے, اوباش لوگوں سے ان کا رابطہ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہ تو رشوت سے ٹوٹے, 25% دے رہے تھے نہیں لی, نہ جان کا انہیں ڈر ہے. ہم نے کہا مار دیے جاؤ گے تو کہنے لگے ہم مرنے سے نہیں کرتے. اپنی جان کی تو فکر نہیں ہے مگر بچوں کا تو خیال ہوگا. جب شام کو بچے اسکول سے گھر نہیں آئیں گے تو اب کریں گے سائن. آپ نے غور کیا؟ پہلے رشوت آئی, یہاں ٹوٹے, رشوت پہ نہ ٹوٹے تو جان کی دھمکی آئی. کہ یہاں ٹوٹے, جب مرنے سے بھی نہ ڈرے تو اب اولاد کی جان کی دھمکی آئی کہ یہاں تو ٹوٹے اس لیے کہ یہ تو دولت میں بکے گا, یا جان کے خوف سے ڈرے گا, یا اولاد کے خوف سے ڈرے گا. لہذا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس پر دھمکی آتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی دھمکی آتی ہے. اب محمد کے دو نواسے امام تھے, دونوں اسلام کی جائیداد کے متولی تھے. اب غور کریے گا جب ان دونوں کے پاس رشوت آئے گی تو سکوں میں نہیں آئے گی, حکومت کی شکل میں آئے گی. دھمکی آئے گی تو حکومت کی شکل میں آئے گی. پہلے غور کریے گا حسین کتنی بڑی جائیداد کا متولی ہے. حسین متولی ہے آدم کے علم کا, نوح کے ارادے کا, ابراہیم کی حکمت کا, موسیٰ کی ہیبت کا, یوسف کے جمال کا, داؤد کے لہن کا, سلیمان کی حکومت کا,
آئے گی, اگر رشوت آئے گی تو حکومت کی شکل میں, دھمکی آئے گی تو حکومت کی شکل میں. نبی کے دونوں نواسے امام تھے. حسن کے پاس رشوت حکومت بن کے آئی, حسن نے ٹھوکر مار دی. حسین کے پاس حکومت دھمکی بن کر آئی, حسین نے ٹھوکر مار دی. ارشاد ہے محمد و آل محمد کا. یہ یاد رکھیے گا, جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی دھمکی آتی ہے. اب اگر وہ ڈر جائے تو دین میں ساری گڑبڑ ہو جائے گی, سارا نظام بکھر جائے گا. اسی لیے اللہ ہر کسی کو دین کا ذمہ دار نہیں بناتا, دین کا ذمہ دار اسے بناتا ہے جو دنیا میں بھی حکومت کرتا ہے, کائنات میں بھی حکومت کرتا ہے. امام سجاد کے خمسے میں آپ بیٹھے جانتے ہیں کون ہے امام سجاد؟ پاور کیا ہے؟ جس کو ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو سلاسل میں جکڑا ہوا کمزور ہے, اس نے اپنی پاور کا اندازہ کرایا. پہلا اندازہ جب رہا کیا گیا تو اشعث نام کے ایک آدمی اٹھا یزید کے دربار میں, اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا یزید اگر خون معاف کرے تو ایک بات کہوں. کہو. کہا تو جنگ ہار گیا, بادشاہ کے منہ پر کلمہ حق کہہ دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سننا بہت چھوٹا لگتا ہے, پڑھنا بہت چھوٹا لگتا ہے, مگر کہنا یزید جیسے کے سامنے کہ تو ہار گیا, جس کے لیے 20 ملکوں سے کسی نے بھیک مانگ کر فوج اکٹھی کی ہو اور اس مشن کے لیے کہا جائے کہ فیل ہو گیا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, ہار گیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا یہ بتا تو نے حسین کو شہید کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ میری بیعت نہیں کی تھی. یہ قافلہ رہا ہو چکا ہے, چل چکا ہے بشیر بن جسلم کے سائے میں. کہا حسین نے میری بیعت نہیں کی تھی. کہا اس لیے شہید کیا. کہا ہاں. کہا یہ بتا سید سجاد نے تیری بیعت کی ہے؟ اور کریے گا کہ جسے ظلم مجبور سمجھ رہا تھا وہ مختار کائنات تھا اور ٹھوکروں میں موت و حیات رکھتا تھا, کائنات پہ اختیار رکھتا تھا. کہا سید سجاد نے تیری بیعت کی ہے؟ کہا نہیں کی. کہا تو اتنا تو بتا, جب تو خالی خطرہ تھا کہ حسین بغاوت کریں گے, آج جب یہ جا کر حسین کی کہانی مدینے میں سنائے گا تو آج تو ساری دنیا تیرے خلاف کھڑی ہوگی. بیعت انہوں نے بھی نہیں کی تھی, بیعت انہوں نے بھی نہیں کی, تو آج تو زیادہ خطرہ ہوا. کہا پھر کیا کروں؟ کہا یا تو قتل کر دے یا بیعت لے لے, وہی فارمولا. اس نے کہا اچھا. کہا تو ہی جا. 4000 کا لشکر جرار اس کے حوالے کر کے کہا جہاں قافلہ ملے اسے واپس لے کر آؤ. یہ پہنچا, جا کر بشیر سے ملا, شاہی خط دیا. یزید کا حکم یہ ہے کہ قافلے کو واپس لے جایا جائے. خدا کی قسم اگر حق ایک لمحے کے لیے بھی سینے میں اتر جائے تو جادوگروں کو فرعون کے سامنے حق بولنے پہ مجبور کر دیتا ہے, پھر موت کا خوف دلوں سے نکال دیتا ہے. کہ یہ لے شاہی خط ہے, قافلے کو واپس لے کر چل. بشیر اب تک اس کا تھا, لیکن اللہ جانے چند لمحوں میں سید سجاد نے کیا کردار پیش کیا کہ یہ پلٹ کر کہتا ہے آیا تھا یزید کے حکم سے, جاؤں گا امام وقت کے حکم سے, جب تک یہ اجازت نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گا. یہ کہہ کے بشیر امام کے قریب آیا. مولا یزید کا پیغام یہ ہے کہ قافلے کو واپس لے جایا جائے. امام نے کہا رک جاؤ. جناب زینب کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں یزید نے دوبارہ بلایا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ مقام پہچانیے گا جس سے امام وقت مشورہ کرے. کائنات میں اس بیوی کو زینب کہا جاتا ہے. کیا حکم ہے, کیا رائے ہے؟ جناب زینب کا جملہ سنیے گا. میرے لال اب تک تو میں نے مشورہ دیا, اب تم خود امام وقت ہو, جو تمہیں بہتر لگے وہ کرو. امام پلٹ کر آئے اور آ کر کہتے یزید سے کہہ دینا ہم واپس نہیں جائیں گے. جس کو اس نے مجبور سمجھا تھا وہ امتحان کی منزلوں میں مظلوم تھا, مجبور نہیں ہے. جا کے کہہ دینا ہم نہیں جائیں گے. اس نے تیور بدلے اور بدل کے کہا میں لے کے جاؤں گا. امام نے کہا ہم نہیں جائیں گے. اس نے اور لہجہ تلخ کیا, کہا میں لے کے جاؤں گا. امام نے کہا کیسے؟ اس نے تلوار کو نیام سے نکالا اور پہنا کر کے کہا تلوار کے زور پر میں تمہیں لے کر جاؤں گا. اور کائنات کے سورج نے پہلی مرتبہ امام وقت کی پیشانی پر جلال کی شکل دیکھی اور وقت کا موسیٰ جلال میں آیا اور یہ کہہ کر اسے کو زمین پہ ڈالا کہ تو نے ہمیں موسیٰ سے کم سمجھا ہے.
اور اب جو زمین پہ ایسے کا پڑنا تھا استہ بنا، اور اب جب منہ کھول کر سانس لیا تو لشکر گھوڑ زمین استہ کے منہ کی طرف بڑھنے لگا۔ امام نے کہا رک جا، انہیں نگلنا نہیں، وہ موسیٰ تھے جنہوں نے جادوگروں کو نکلوا دیا تھا، میں فخر موسیٰ ہوں، انہیں ان کی زندگی حیات بھیک میں دے کر انہیں آزاد کرتا ہوں تاکہ یہ یزید کو جا کے کہے جسے ہتھکڑیوں میں باندھ کے رکھا تھا وہ مجبور نہیں تھا، مظلوم تھا، آج بھی اس کے بیمار ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے اگر چاہے تو خیبر کا تر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے، اگر چاہے تو کائنات کو اپنے اشاروں پر چلا سکتا ہے۔ لہذا امام نے بتایا یاد رکھنا مصلحت رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا اور ہے، ظالم کے سامنے باطل کا کلمہ پڑھ لینا اور ہے۔ ہمیں مجبور نہ سمجھنا، ہم مظلوم ہیں، اس لیے کہ وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جو مجبور ہو، امام ہوتا ہی وہ ہے جو مختار کائنات ہو۔ ورنہ آپ نے غور کیا کہیں سر کٹنے کے بعد لاشیں کلام کرتے ہیں، سر کہیں نو کے نیزہ سے اتر کر بیٹی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، نہ جانے کتنے سر کاٹے گئے، کتنے شہید ہوئے۔ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی لاشے سے آواز آئی ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی لاشے کو جنبش ہوئی ہو؟ لیکن ہم نے دیکھا جو شہید راہ خدا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، بات ذہن میں آئی تو عرض کر دو کہ کتنے فل پاور ہوتے ہیں۔ جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے خدا ان سب کو لے جائے۔ کربلا جہاں قبر امام حسین ہے، آج امام دفن ہے۔ میں نے ایران میں اپنے استاد آیت اللہ جواد عاملی سے پوچھا کہ شہید کی پاور کیا ہوتی ہے؟ امام مظلوم ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا۔ جو شاعروں کی زبان میں کہہ دیا جاتا ہے کہ مجبور ہو کے چھوڑا شبیر نے وطن کو، جو مجبور ہو ہم اسے امام نہیں مانتے۔ امام اس کو مانتے جو مختار کائنات ہوتا ہے، جو کائنات کے رب کے فریم میں بھی تصویر نہ ہو، امام اسے حیات دے دے اسے امام کہا جاتا ہے۔ جیسے امام نے شیر قالین کو حیات دی، اللہ کی اس دنیا کے فریم میں نہیں تھا وہ کہ اسے زندگی دی جائے، مگر امام نے اپنی پاور دکھائی کہ اگر شیر قالین کی تصویر کو اشارہ کیا تو مجسم بن کر اس نے اقرار امامت کر کے بتایا۔ امامت اس پاور کا نام ہے، اگر زمین کو حکم دے تو زمین اطاعت کرتی ہے، آسمان کو حکم دے تو آسمان اطاعت کرتا ہے۔ امام فل پاور ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے جہاں آج قبر حسین ہے کیا شہادت حسین یہیں پر واقع ہو؟ سر حسین یہیں کاٹا گیا یا کوئی دوسری جگہ ہے؟ تو ان کا جملہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے عمر عطا کرے، آیت اللہ ہے اور اخلاص کی اس منزل پر ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے 5 سال اس آدمی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ تقوی کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ جیسے میں نے سوال کیا وہ رونے لگے اور میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھے گا، سید آج تم نے وہ سوال کیا ہے جس نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ تم سن سکتے ہو، سننے کی طاقت رکھتے ہو؟ کیا سن سکو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں سنوں گا؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اولاد حسین ہو، اولاد فاطمہ ہو، سید ہو، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے کہ جب میں غیر سید ہو کے برداشت نہیں کر سکتا تو تم کیسے برداشت کرو گے؟ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ بیان کیجئے، میں کوشش کروں گا کہ سن سکوں۔ انہوں نے کہا سنو، جب کربلا میں سب شہید کر دیے گئے اور گھوڑوں کی نال بندی کی گئی اور لاشوں کو سامنے رکھا گیا تو روایتوں نے یہاں تک لکھا کہ ہر چاہنے والا اپنے عزیز کے لاشیں کو اٹھا کے لے گیا، اور ایک روایت یہاں تک ہے کہ سارے لاشیں ہٹا لیے گئے، بس کربلا میں 2 لاشیں ایسے تھے جن کا کوئی وارث نہیں تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا کون کون سے لاشیں؟ کہ علی اصغر کا لاشا، ایک فاطمہ کے لال حسین کا لاشا کہ جنہیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کب پسر سعد نے کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی اور اب جو گھوڑوں کو دوڑایا گیا تو حسین کا لاشا اصغر کے لاشے سے 9 گز کے فاصلے پر تھا۔ امام کس کو کہتے سوچئے گا کہ 9 گز کے فاصلے پر تھا۔ اب جو گھوڑے دوڑے، حسین کو باپ کی محبت نے پریشان کیا، لاشا حسین کو چنبش ہوئی، لاشا دبا اصغر کے لاشے کے اوپر آ گیا، گھوڑے حسین کے اوپر سے اتر گئے۔ اللہ اللہ کا امام اس کو کہتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اتنی پاور رکھتا ہے کہ
جہاں چاہے کلام کر لے، ورنہ آزادارو کبھی لاشوں میں حرکت نہیں ہوتی، کبھی سر کلام نہیں کرتے۔ اچھا چلیے، یہ تو معصوم کا لاشا ہے، میں آپ کو غیر معصوم کا دکھاؤں۔ تاریخ نے لکھا جب 12 محرم کو یہ لوٹا ہوا قافلہ دربار کوفہ سے پہلے کوفے کے دروازے پہ پہنچا تو وہاں ایک لاش لٹک رہی تھی کہ جس کے تن پر سر نہیں تھا، عجیب غربت کے عالم میں لاش تھی، پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ تاریخ کہتی ہے جو لٹا ہوا قافلہ اس دربار کے گیٹ کے قریب پہنچا، دروازے کے، تو حسین کی 3.5 سال بچی کی نظر پڑی، اور جیسے لاشے کو دیکھا تو بچی نے تڑپ کر کہا پھوپھی اماں یہ لاشا عجیب غربت محسوس کرا رہا ہے، عجیب غربت دکھا رہا ہے، پھوپھی اماں یہ تو ایسا غریب ہے جیسے کربلا میں میرا بابا غریب تھا۔ اے پھوپھی اماں میرے بابا کے جسم پہ بھی سر نہیں ہے، اس لاشے کے بدن پہ بھی سر نہیں ہے، اتنا تو بتائیے یہ کس مظلوم کا لاشا ہے، یہ کس غریب کا لاشا ہے؟ عزادار زینب نے سنا، ایک مرتبہ سکینہ کے قریب آ کر تسلی دے کر کہا بیٹی یہ شکر خدا کرنے کا وقت ہے، اے میرے لال یہ کسی غریب کا لاشا نہیں ہے، یہ تیرے چچا مسلم کا لاشا ہے، اے بیٹی چھپ کر سلام کرو تمہارے چچا کا لاشا ہے، یہ اول کربلا ہے، یہ شہید اول کربلا ہے، بیٹی اس کو سلام ڈالو۔ اتنا سننا تھا کہ سید سجاد طرف پر ایک مرتبہ پسر سعد کے قریب آئے اور آ کر کہتے پسر سعد ہم نے اتنے ظلم برداشت کیے، کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ہم کربلا میں شام غریبہ میں رہے، ہم نے کچھ نہیں مانگا، شترے بے گجاوا پہ سوار ہو کر آئے، ہم نے کچھ نہیں مانگا، آج سجاد تجھ سے ایک تمنا کرتا ہے اگر ہو سکے تو پوری کر دے۔ کہتا ہوں سید سجاد کا پسر سعد چند لمحوں کے لیے میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول دے تاکہ میں اپنے چچا کی لاش کو سلام کر سکوں۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ لاشِ مسلم تڑپا اور تڑپ کر آواز آئی السلام علیکہ یا زین العابدین، السلام علیکہ یا سید الساجدین۔ عزادارو اس آواز کو زینب نے سنا، لاشے کے قریب آئی اور آ کر کہتے بھیا جس بہن کے پردے کا بڑا خیال تھا، اے بھیا اس بہن کے سر سے چادر اتر گئی، اے بھیا بازار کوفہ و شام ہے وہ بہن بے ردا ہے، بھیا اگر ایک چادر ہو تو زینب کو چادر اڑا دو۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے بہن زینب تیری غربت پہ یہ لاشا قربان۔ ارے مگر اتنا تو بتا جس غریب کا جسم کفن کے لیے ترس رہا ہو وہ مظلوم تجھے کف چادر کہاں سے دے؟ اللہ اللہ۔ عزادارو یہ سلسلہ آگے بڑھا، تاریخ کہتی ہے لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ سید سجاد کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، راوی آگے بڑھا اور پڑھ کر کہتا سجاد تمہارے آنے کا انداز میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیوں؟ کہا چند دن پہلے تمہارے چچا مسلم کو لایا گیا تھا اسی دربار میں، اسی جگہ، جبکہ زخموں سے چور تھے، پیاس کی وجہ سے زبان ایٹھی ہوئی تھی، قید تھے، مگر شیر کی طرح سینہ تنا ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابن زیاد کی بات کر رہے تھے، لیکن تم ہو کہ سر جھکا ہوا ہے، کاندھے ڈھلے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، شہادت تو تمہارے گھر کی میراث ہے، تم تو بہادر ہو، یہ سر جھکا ہوا کیوں ہے؟ میرا بیمار امام تڑپا اور تڑپ کر ایک جملہ کہا بھائی تم نے بھی بیمار کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہا مولا کیا ہوا؟ کہا اتنا بتا جب میرا چچا مسلم اس دربار میں آیا تھا تو وہ اکیلا تھا یا کوئی اور ساتھ میں تھا؟ کہا بالکل اکیلے تھے۔ کہا اسی بات کا تو رونا ہے، جب میرا چچا آیا تو دربار میں اکیلا تھا، مگر جب میں آیا تو ماں بہنوں کا قافلہ ساتھ میں ہے، سروں پہ چادر نہیں ہے، اشقیاء کی نظریں ہیں، سیدانیوں کا کھلا ہوا سر ہے، ارے کن آنکھوں سے زینب کا کھلا ہوا سر دیکھو۔ عزادارو گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے فوجی جلدی جا قید خانے سے مختار کو لے کر آ۔ تاریخ کہتی جلدی گیا، مختار کو لے کر آیا، مختار اس انداز میں آئے جیسے شیر شکار پر جاتا ہے، سینہ تنا ہوا، آنکھوں سے خون ٹپکتا ہوا،
आकर करीब खड़े हुए। एक ने बढ़कर कहा, मुख्तार तुमने अपने अमीर को सलाम नहीं किया। मुख्तार ने बरजस्ता कहा, हुसैन के अलावा मुख्तार का कोई अमीर नहीं है, मैं हुसैन को सलाम करता हूँ। इब्न ज़ियाद ने झुंझला कर कहा, अपने अमीर को ही सलाम कर ले मुख्तार। मुख्तार ने बरजस्ता कहा, कहाँ तेरा नजिस दरबार, कहाँ फातिमा का लाल तेरे नजिस दरबार में क्यों आएगा? बतारी कहती है, इब्न ज़ियाद ने इतना सुना, खान से कपड़े को हटाया। अब जो मुख्तार ने देखा हुसैन का सर खाको खून में गलता लगन के अंदर रखा है, बर्दाश्त न हुआ, या अली मदद कहा, हथकड़ी बेड़ियों को तोड़ा, किसी की तलवार को छीना, किसी की ढाल को छीना, चाहते के वार लगाए। एक मर्तबा जंजीर पहने हुए एक हाथ बिजली की मानिंद बढ़ा, मुख्तार की कमर तक आया, आवाज दी, मुख्तार वक्त इम्तिहान है, तलवार जमीन पे रख दे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हिदायत के। मुख्तार वक्त इम्तिहान है, तलवार को जमीन पे रख दे। अब जब मुख्तार ने मुड़ कर देखा तो क्या देखा? तो वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक शेर है, हाथ कांप रहे हैं मगर बाजुओं में अली की शुजाअत का असर है। मुख्तार दर्द कहता है, ऐ ज़ुल्फ़े नातमा, अरे तेरे बाजुओं से अली की कुव्वत की बू आ रही है, इतना तो बता तू कौन है? सैयद सज्जाद ने तलब कर कहा, मुख्तार मुझे ना पहचाना? अरे मैं हुसैन का बेटा अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन हूँ। और ये देख मुख्तार, नजरों को नीचे कर ले, का क्यों आका का सामने नबी की बेटियां हैं, अली की बहू है, इनमें मेरी माँ बहने हैं। मुख्तार तड़प गए, बस एक जुमला कहा, सैयद सज्जाद इतना तो बताओ, अरे अब्बास क्या हुए, अली अकबर क्या हुए, कासिम और मोहम्मद क्या हुए? बस आखिरी जुमला डालो। इमाम सज्जाद तड़पे और तड़प कर कहते, मुख्तार किस किस के बारे में पूछोगे? बस इतना सुन लो, 10 मुहर्रम को करबला में कयामत आ गई, 10 घंटे में 72 जनाजे निकल गए। मुख्तार मर्दों में मेरे और बाकर के अलावा कोई